بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 21 نمبر سبق ہے، جس میں ہم باب الثانی جو کہ ذکر اور حذف کے متعلق ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم ذکر کے اسباب بیان کریں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذا ارید افادت السامع حکما، جب ارادہ کیا گیا ہو سامع کو فائدہ پہنچانے کا کسی حکم کا، یعنی جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہو، فأی لفظ یدل علی معنی فیہ، فأی لفظ تو جو لفظ بھی یدل علی معنی فیہ کسی ایسے معنی کو بتلائے جو اس لفظ میں ہو، فیہ جو اس لفظ میں ہو، فالاصل ذکرہ تو اصل اس لفظ کا ذکر کرنا ہے۔ اذا ارید افادت السامع حکما، جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہو، فأی لفظ یدل علی معنی فیہ تو جو کوئی بھی لفظ کسی ایسے معنی کو بتلائے جو اس لفظ میں ہو، فالاصل ذکرہ تو اصل اس لفظ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح وأی لفظ اور جو لفظ علم من الکلام جو کلام سے سمجھ لیا جائے، جو لفظ کلام سے سمجھ لیا جائے، لدلالت باقیہ علیہ بقیہ حصے، کلام کے بقیہ حصے کا اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے، فالاصل حذفہ تو اصل اس کا حذف کرنا ہے۔ یہاں پر دو اصول بتائے گئے ہیں کہ بھائی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کلام میں مسند اور مسند الیہ اور اسی طرح مفعولات اور قیودات کا ذکر کرنا یا ان کا حذف کرنا یہ کسی فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس جگہ ذکر کرنا مناسب ہے اور کس جگہ حذف۔ تو اس عبارت میں مختصر طریقے سے دو اصول بیان کر کے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متکلم کا مقصد سامع اور مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا ہو تو جو لفظ بھی اس معنی کو بتلائے اصل اس کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور جو معنی کلام سے بعید طور معلوم ہو جائے کہ کلام کے بقیہ الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو محذوف رکھا جائے۔ یہ دو الگ الگ ضابطے ہیں، یعنی کسی معنی کو، کسی حکم کو سامع تک پہنچانا مقصود ہو تو اس کے لیے جو لفظ وضع ہے تو اس لفظ کو ذکر کر کے ہی اس حکم یا معنی کو سامع تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
لیکن جو لفظ بقیہ کلام سے سمجھ میں آ جائے تو اس لفظ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو حذف کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، اور جب یہ دونوں اصل ایک دوسرے سے متعارض ہو جائیں، فَلَا يُعْدَلُ عَنْ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا، تو عدول اختیار نہیں کیا جائے گا عن مقتضا احدہما، کسی ایک کی مقتضا سے، الی مقتضى الآخر، دوسرے کے مقتضا کی طرف، الا لداغ، مگر کسی سبب کی وجہ سے۔ یعنی جب یہ دونوں اصل ایک دوسرے سے متعارض ہو جائیں تو ان میں سے ایک کی مقتضا سے دوسرے کی مقتضا کی طرف بغیر کسی سبب کے عدول اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو ضابطے ذکر کیے گئے، اگر ان دونوں ضابطوں میں سے تعارض واقع ہو جائے، یعنی ایک کا تقاضا ذکر کا ہو اور دوسرے کا تقاضا حذف کرنے کا ہو، تو ایسی صورت میں یہاں پر ایک فیصلہ کن ضابطہ یہ بیان فرمایا گیا کہ لا يعدل عن مقتضى احدهما الى مقتضى الآخر، یعنی یہ کہ ذکر و حذف دونوں میں سے ایک کے مقتضا سے دوسرے کی مقتضا کی طرف عدول بغیر کسی سبب کے نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر بغیر کسی سبب کے کسی ایک کے مقتضا پر عمل کر لیا جائے اور دوسرے کو ترک کر لیا جائے تو ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، اور جو صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک شخص ہے، مخاطب ہے، سامع ہے، اور آپ متکلم ہے، اور کسی حکم یا معنی کو بیان کرنے کے لیے، اس تک پہنچانے کے لیے جو لفظ وضع ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، لیکن جو معنی بقیہ کلام سے سمجھ میں آ جائے تو بقیہ کلام کی وجہ سے، سمجھ میں آنے کی وجہ سے اس کے لیے علیحدہ لفظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حذف کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ دونوں اصلیں ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہو جائیں، یعنی ایک تو چاہتا ہے کہ ذکر کیا جائے اور دوسرا کہ حذف کیا جائے، تو وہاں پر ہم سبب کو دیکھیں گے۔ اگر ذکر کے اسباب میں سے کوئی سبب ہے تو ذکر کر لیا جائے گا، اور اگر حذف کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود ہے تو پھر حذف کیا جائے گا۔ آج کی سبق میں ہم ذکر کے اسباب میں سے بیان کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَمِن دَوَاعِي الذِّكْرِ، تو ذکر کے اسباب میں سے نمبر 1 جو ہے زیادت التقریر والایضاح، بیان کی زیادتی اور وضاحت کے لیے لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ بیان کی زیادتی اور وضاحت کے لیے لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے، نحو جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ دوسرا اولئک ہے، اس لیے کہ اگر اسے ذکر نہ کیا جاتا اور صرف یہ کہا جاتا ہم المفلحون، تب بھی مطلب یہی ہوتا کہ جو مؤمنین ہدایت پر ہے وہی فلاح یافتہ بھی ہیں، مگر مزید وضاحت کے لیے اولئک کو لایا گیا تاکہ سامع کے ذہن میں، تاکہ
سامع کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ جو مؤمنین ہدایتی یافتہ ہیں وہی فلاح پانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پر تقریر کی زیادتی بیان کی وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا ہے اولئک۔ اسی طرح ذکر کے اسباب میں سے وقلۃ الثقۃ بالقرینۃ، قرینے پر کم اعتمادی کی وجہ سے، یعنی قرینے پر کم اعتمادی کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر قرینے پر کم اعتمادی جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ لضعفها اور ضعف فهم السامع، یا تو قرینے میں ضعف ہوتا ہے یا سامع کے فہم کی ضعف کی وجہ سے۔ قرینے پر کم اعتمادی کی وجہ سے لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے تو وہ یا تو خود قرینہ میں ضعف ہوگا یا سامع کے فہم میں ضعف ہوگا۔ نحو جیسے زید نعم الصدیق، زید کیا ہی اچھا دوست ہے۔ تقول ذالک، تم یہ جملہ اس وقت کہو گے اذا سبق لک ذکر زید، جب تیرے سامنے زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یعنی تم یہ جملہ اس وقت کہو گے جب زید کا ذکر تمہارے سامنے پہلے آ چکا ہو، اور وطال عہد السامع به، اور سامع کا زمانہ اس کے متعلق طویل ہو گیا ہو، یا تو سامع کا زمانہ طویل ہو گیا ہو، او ذکر معہ کلام فی شان غیرہ، یا زید کے ساتھ دوسرے کا بھی تذکرہ آ گیا ہو۔ تو یہاں پر قرینے پر جو کم اعتمادی ہے اس کی وجہ سے لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کیا تو قرینہ ضعیف ہے، یا اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ سامع کا ذہن کمزور ہے۔ اگر بغیر ذکر کیے ہوئے بیان کیا جائے تو سامع سمجھ نہ سکے گا۔ مثال کے طور پر زید کا ذکر آ جانے کے کافی دیر بعد کہنا زید نعم الصدیق، تو اس مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ زید ہے، جس کو لفظوں میں ذکر کر لیا گیا، باوجود یہ کہ زید کا ذکر جو ہے پہلے آ چکا ہے۔ اس لیے قیاس اور ضابطے کا تقاضا یہ تھا کہ بجائے اسم ظاہر کے صرف اسم ضمیر لے آتے اور کہتے ہوا نعم الصدیق، مگر چونکہ ذکر کا زمانہ طویل ہو چکا ہے، یا یہ کہ سامع کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ اگر اسم ظاہر نہ لایا جائے تو مخاطب ہوا ضمیر کا مرجع زید کے بجائے کسی اور کو قرار دے گا، جس کی وجہ سے سارا مطلب غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر اسم ظاہر لایا گیا ہے۔ تو یہ ذکر کے اسباب میں سے دوسری سبب ہوئی۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ والتعریض بغباوت السامع، یعنی سامع کی کن ذہنی پر تعریض کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ نحو جیسے عمر قال کذا، عمر نے یہ کہا ہے، فی جواب ماذا قال عمر، اس بات کے جواب میں کہ عمر نے کیا کہا ہے، یعنی کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے ماذا قال عمر، تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں عمر قال کذا۔ تو اس میں سامع کی غباوت اور کن ذہنی پر
اشارہ کرنے کے لیے لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے، جیسے عمر قال قضا کہنا ماذا قال عمر کے جواب میں۔ اب محل استشہاد پہلا امر ہے، اس لیے کہ جب سوال ماذا قال عمر میں لفظ عمر آ چکا ہے تو جواب میں پھر عمر لانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ سامع بہت ہی غبی اور کن ذہن ہے، اگر دوبارہ پھر عمر کو ذکر نہ کیا جائے تو سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے پھر عمر کو ذکر کیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تعریض ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سامع جو ہے وہ غبی ہے اور کن ذہن ہے، اس لیے دوبارہ سے عمر کو جواب میں بھی ذکر کر لیا گیا۔ اسی طرح والتسجیل علی السامع، سامع کے لیے بات کو پختہ کر لینا، یعنی سامع کے لیے بات کو پختہ کرنے کے واسطے بھی لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے، حتی لا یتأتی لہ الانکار، یہاں تک کہ اس کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہ سکے۔ کما اذا قال الحاکم لشاہد، جیسا کہ جب حاکم کسی گواہ سے پوچھے هل اقر زید هذا بأن علیہ کذا، کہ کیا زید نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کے ذمے اتنا ہے، فیقول الشاہد، تو شاہد کہے، گواہ کہے نعم زید ھذا اقر بأن علیہ کذا، ہاں زید ھذا، اسی زید نے اقر اقرار کیا ہے بأن علیہ کذا، کہ اس کے ذمہ اتنا ہے۔ تو یہاں پر سامع کے سامنے کلام کو پختہ کرنے کے لیے لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پھر کبھی اسے انکار کی گنجائش نہ رہے۔ مثلا اس مثال میں جب حاکم نے پوچھا هل اقر زید ھذا بأن علیہ کذا، تو جواب میں گواہ نے کہا نعم زید ھذا اقر بأن علیہ کذا، تو اس مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ گواہ کی جواب میں موجود زید ہے، جو کہ اس میں ظاہر کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے حاکم کے سوال میں لفظ زید آ چکا ہے، کوئی حذف کی صورت موجود ہے، اس لیے ضابطے کے تحت ہونا یہ چاہیے تھا کہ زیدن کو حذف کر کے صرف نعم یا نعم ہوا کہہ دیتا، یا تو نعم کہہ دیتا کہ ہاں اسی زید نے اقرار کیا ہے، یا نعم ہوا، مگر اس میں ظاہر اس لیے لایا گیا تاکہ سامع یہ نہ کہہ سکے کہ جواب میں زید کا نام نہیں لایا گیا تھا، اس لیے میں نے کسی اور کو سمجھ لیا تھا، تو انکار کو ختم کرنے کے لیے اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے۔ اسی طرح والتعجب، تعجب کے لیے لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے اذا کان الحکم غریبا، جب حکم جو ہے وہ نادر ہو، نادر الوقوع ہو، جیسے علی یقاوم الاسد، علی یقاوم الاسد، علی شیر سے مقابلہ کر لیتا ہے، تقول ذالک، تم یہ جملہ اس وقت کہو گے مع سبق ذکرہ، جبکہ علی کا ذکر پہلے آ چکا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تعجب کے لیے ذکر کر لیا گیا ہے۔ اس مثال میں علی یقاوم الاسد، جب علی کا ذکر اس سے پہلے سوال میں یعنی حل علی یقاوم الاسد میں آ چکا ہے، تو مثال مذکور میں جب علی کا ذکر پہلے سوال میں آ چکا تھا تو ضابطہ تو یہ تھا کہ اب اس کو اس میں ظاہر کی شکل میں ذکر نہ کیا جائے، مگر چونکہ شعر کا مقابلہ ایک حکم نادر ہے، ایک عجیب بات ہے اور تعجب کا باعث ہے،
اس لیے تعجب کے اظہار کے لیے علی کا نام دوبارہ سے لیا گیا، علی یقاوم الاسد، علی نے شیر کا مقابلہ کیا یا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر علی کا تذکرہ جو ہے دوبارہ سے جواب میں یہ تعجب کے لیے ہے۔ اسی طرح والتعظیم والاہانت، کبھی تعظیم اور اہانت کے لیے بھی لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے۔ اذا کان اللفظ یفید ذالک، جب لفظ اس بات کا فائدہ دیتا ہو، کأن یسألک سائل، گویا کہ کوئی سائل جو ہے وہ تم سے پوچھے، کوئی پوچھنے والا تم سے پوچھے، هل رجع القائد، کیا سالار فوج جو ہے، قائد جو ہے، رہنما جو ہے وہ لوٹ آیا ہے۔ فتقول، تو تم جواب میں کہو گے رجع المنصور او المہزوم، کہ کامیاب شخص لوٹا ہے یا شکست خوردہ۔ تو بھائی تعظیم اور اہانت کے لیے بھی بعض اوقات لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اذا کان اللفظ یفید ذالک، یعنی یہ اس وقت ہوگا جب لفظ سے تعظیم اور اہانت سمجھ میں آ جائے، جیسے هل رجع القائد کے جواب میں رجع المنصور او المہزوم کہا جائے۔ تو اس مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ رجع المنصور یا رجع المہزوم ہے، کہ جب سوال میں رجع آ گیا تھا تو اگر صرف نغم کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا، مگر چونکہ تعظیم اور یا توہین مقصود ہے اس لیے ظاہر کیا گیا ہے، اور لفظ سے بھی تعظیم اور اہانت سمجھ میں آ رہا ہے، منصور سے تعظیم اور مہزوم سے اہانت سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بھائی کبھی تعظیم اور اہانت کے واسطے بھی لفظ کو ذکر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ ذکر کے اسباب ہوئے، جبکہ حذف کے اسباب جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔